الرحمن الرحیم باب فی خروج النساء فی العیدین۔ یہ مسئلہ ابواب الصلاۃ کے شروع میں کچھ ہم عرض کر چکے تھے، وہاں پر بھی یہاں پر دوبارہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اعادہ کیا ہے۔ تو عورتوں کے 5 وقت کی جو نماز ہے ان کے لیے مساجد میں جانا یا جمعہ اور عیدین کے لیے عیدگاہوں یا مسجدوں میں جانے کا جو مسئلہ ہے، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ مختلف فی ہے تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ مختلف فی نہیں ہے، بلکہ تمام جمہور فقہا، اکابر علماء، صحابہ کے زمانے تک اب ہم انشاءاللہ دلائل پیش کریں گے، ان کے منع پر زیادہ تر روایتیں ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں کہ وہ منع بھی فرماتے تھے اور جانے کی اجازت بھی دیتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں کچھ مروی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت عید کی نماز پڑھنے یا جمعے کی نماز پڑھنے یا 5 وقتی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے پر اصرار کرے، کیا کرے؟ اصرار کرے، اور وہ کام کاج کے کپڑوں میں جائے با پردہ تو اجازت دے دو، اور اگر وہ کام کاج کے کپڑوں میں نہیں جاتی بلکہ بناؤ سنگار کر کے جاتی ہے تو فرمایا قطعاً ان کو اجازت مت دو کہ یہ اب نماز پڑھنے نہیں جا رہی، اپنے زیور وغیرہ کی نمائش کے لیے جا رہی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اپنے زمانے کے مجتہد فقیہ رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا نمازوں کے لیے مسجد میں جانا مکروہ تحریمی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دوسرا قول یہ بھی ہے کہ بوڑھی عورتیں جا سکتی ہیں، جوان لڑکیاں نہیں جا سکتی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد اتنا زمانے تک باقی نہ رہیں، جب تک وہ زندہ تھی تقریباً 98% صحابہ اور صحابیات اس وقت تک موجود تھے، لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے آج کے زمانے میں جو کام شروع کر لیے ہیں، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حیات ہوتے تو ان کو مسجدوں میں جانے سے منع فرماتے۔ یہ بات ہم نہیں کر رہے، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ جو بحیثیت ایک عورت کے ہے وہ فرما رہی ہیں۔ اور باب الصلاۃ میں ہم کتاب الصلاۃ کے شروع میں یہ عرض کر چکے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں عورتیں 3 وجوہات سے آتی تھیں۔ ایک تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس جگہ کی برکت کے لیے کہ آپ علیہ السلام وہاں ہوتے تھے۔ اب وہ 2 چیزیں تو باقی ہیں، ایک نہیں ہے، کیونکہ علم اب کتابوں میں لکھا جا چکا ہے، کتابوں میں محفوظ ہے، ہر مسئلے کی حدیثیں اور فقہ پر بحث کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن مسجد نبوی میں 2 چیزیں اب بھی باقی ہیں، جگہ کی برکت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت موجود ہے۔ وہاں پر ہم عورتوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں، وہاں ہم نہیں منع کرتے، کیونکہ زندگی میں بیچاروں کو ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ حالانکہ وہاں پر بھی مسئلہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ عورت کا اگر وہ مسجد نبوی اور بیت اللہ کی بجائے اپنے ہوٹل میں کمرے میں نماز پڑھے گی تو یہ اس کے لیے افضل ہے، لیکن وہاں ہم یہ بات نہیں کرتے، ایک بات۔ نمبر 2، بیت اللہ اور مسجد نبوی کو ہماری اس مساجد پر قیاس کرنا بھی یہ قیاس مع الفارغ ہے، یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں کی بات اور ہے، یہاں کی بات اور ہے، وہاں کی بات اور ہے۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی باخبر ہیں۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ مختلف فی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام حوالہ جات جو ہم نے دیے ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات اور تھی۔ اب یہاں باب میں مسئلہ ہے علی العیدین، عید کی نمازوں میں جانے کے لیے، اور اس کے بارے میں جو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو آج لوگ اس پہ بڑا شور و غل بھی کرتے ہیں، اور اس روایت پر بڑا بحث مباحثے بھی جاری ہوتے ہیں۔ بھی دیکھو یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنے زمانے میں حیض اور نفاس والی عورتیں اور جو سیانیاں لڑکی ہوتی تھیں، لڑکی اتنی بڑی ہو گئی کہ سیانی ہو گئی، ابھی بالغ نہیں ہوئی، ان کو بھی اور دوسری عورتوں کو بھی عید میں جانے کو کہتے تھے۔ اس حدیث کو لے کر پھرتے ہیں۔
اب اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ دیکھو پہلی التزامی جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر حیض اور نفاس والی عورت بھی مراد ہے، حالانکہ اس میں تمام کا اجماع ہے کہ دوران حیض اور نفاس عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ان کا وہاں پر جانا تو لا حاصل ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں وجہ خود موجود ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ عیدین میں ان عورتوں کا جانا اس لیے تھا کہ جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن کر آئے، تمام انس و جن اور تمام مرد و زن کے لیے بن کے آئے۔ جیسی عورت دین کی محتاج ہے اور مرد محتاج ہے، عورت بھی محتاج ہے، تو عورتوں کا جانا بئی وجہ تھا کہ وہ بھی دین سیکھیں۔ لیکن اب میں نے عرض کر چکا ہوں کہ وہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی کتابوں میں موجود ہے، تمام مسائل کتابوں میں موجود ہے۔ تو وہ چیز گھر میں پڑھے، گھر سے حاصل کر لے، تو وہاں جانے کا مقصد صرف یہ تھا۔ وگرنہ حدیث میں تو حیض اور نفاس والی عورت بھی ہے، حالانکہ اس کا جانا تو پھر لا حاصل ہے، کیونکہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی، اور وہ خود کہتی ہیں کہ وہ ایک سائڈ پر بیٹھی رہتی تھی لیکن وہ حضور کی وعظ و نصیحت سنتی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام ابھی پیچھے گزرا ہے کہ عید کے 2 دنوں میں، یہ بڑی چھوٹی عید میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نصیحتیں فرمایا کرتے تھے، اس کے لیے وہ جاتی تھی۔ نمبر 2، یہ قانون اور ضابطہ یاد رکھیں کہ عورتوں کو مساجد اور عیدین اور جمعے کی نماز کے لیے جو منع کیا جاتا ہے، یہ منع کرنا لغیر ہی ہے، لعین ہی نہیں ہے۔ اس قانون کو طلباء اور علماء ہی زیادہ جانتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا وضاحت کرنے کی انشاءاللہ کہ لغیر ہی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو عورتوں کو مساجد اور عیدگاہوں میں جانے سے منع کرنے کی جو غیر ہے، وہ فتنے کا خوف ہے۔ وہ کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اس پہ مصر ہیں وہ ذرا اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھ لیں، اور جو لوگ جن مساجد میں عورتیں آتی ہیں ان مساجد سے باہر ذرا کھڑے ہو کر خود آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہوتا ہے، کیا حال ہوتا ہے۔ تو جس فتنے کی وجہ سے غیر عورتوں کو کیوں روکا گیا؟ کہ فتنے کی وجہ سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب نہی لغیری ہی ہو تو اس پہ دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، دلیل لعین ہی کے لیے ہوتی ہے، دلیل لعین ہی کے لیے ہوتی ہے، لغیر ہی کے لیے دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں جو دلیل ہے وہ غیر ہے اور غیر فتنہ ہے۔ فتنے کے اندر خود لوگ غور و فکر کریں، ہم کس چیز کی دلیل لیں؟ دلیل لعین ہی کے لیے پوچھی جائے گی کہ آپ نے ایک کام حرام، شراب حرام ہے، یہ لعین ہی، دلیل پوچھ لے، دلیل پوچھ لیں۔ نماز فرض ہے، یہ لعین ہی فرض ہے، دلیل پوچھیں۔ لیکن ہم عورتوں کو منع کرتے ہیں یہ لغیر ہی ہے اور غیر فتنہ ہے، اور فتنے کے بارے میں لوگ خود غور و فکر کریں، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح تقلید اور تقلید شخصی، ایک ہے مطلقاً تقلید، ایک ہے تقلید شخصی، یہ بھی لغیر ہی ہے۔ اس پر بھی لوگ آپ سے دلائل پوچھیں گے کہ بھئی آپ مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، دلیل لاؤ، اس کو بولو یہ لغیر ہی ہے۔ اور وہ غیر یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر تمہیں پتہ نہیں تو جن لوگوں کو علم ہے ان لوگوں سے پتہ کر لو۔ اب جو بھی دنیا میں انسان ہیں، جتنے بھی دنیا میں ہیں، دیکھو جس درجے کے انسان ہیں، ہر انسان اپنے سے بڑے والے، اپنے سے بڑے علم والے سے پوچھ کے چلتا ہے۔ جن کو قرآن کا مسئلہ پتہ نہیں قرآن کا، جن کو حدیث کا نہیں، تو سارے لوگ کسی نہ کسی پر اعتماد ضرور کرتے ہیں۔ جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، وہ خود بھی تقلید کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر حدیث کہاں سے لائیں گے، امام بخاری نے لکھی تو امام بخاری کی تقلید ہوگی نا۔ پوچھے گے بھی حدیث کدھر ہے، کہتے امام بخاری نے لکھی ہے، تو امام بخاری پہ اعتماد کیا نا کہ امام بخاری نے حدیث لکھی ہے، ان پہ اعتماد ہے۔ تو تقلید اسی چیز کا تو نام ہے، تقلید کسی بلا کا نام تو نہیں ہے کہ جس کے کان ہوتے ہیں اور سنگ ہوتے ہیں۔ تقلید اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پہ اعتماد کر کے ان کی بات کو مانتے ہیں، یہ بات انہیں کی۔ تو تقلید سارے طبقے جتنے بھی دنیا میں ہیں جو تقلید کو شرک اور کفر اور بدعت کہتے ہیں، وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ تو تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پر اعتماد کر کے دین کی بات کو پوچھ لینا، جبکہ کسی آدمی کو خود اتنا علم نہ ہو، اور قرآن سے خود ثابت ہے، اللہ کہتے پوچھ لو، اگر تمہیں پتہ نہیں تو اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے کہ اہل علم سے پوچھ لو۔ پھر یہ ہے کہ تقلید شخصی، تو تقلید شخصی اگر نہیں ہوگی تو آدمی خواہشات کے دلدل میں پھنس جائے گا، پھر اپنی خواہشات کو ڈھونڈتا پھرے گا، ایک عالم سے مسئلہ پوچھے گا، اگر وہ عالم اس کو مسئلہ اس کے خواہش کے مطابق نہیں بتائے گا، پھر دوسرے کے پاس جائے گا۔ اور آج یہ عیب کئی لوگوں کے اندر ہے،
وہ ایک عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، لیکن مسئلہ پوچھنے سے پہلے ہر آدمی نے اپنی ایک خواہش مقرر کر رکھی ہوتی ہے۔ اگر وہ عالم اس کو مسئلہ اس خواہش کے مطابق بتائے تو پھر کہتا ہے واہ واہ، اور اگر وہ اس کی خواہش کے مطابق نہ بتائے پھر دوسرے تیسرے چوتھے علماء سے پوچھتا ہے کہ کون عالم ایسا ہوگا جو میری خواہش کے مطابق مسئلہ۔ تو تقلید شخصی اس لیے ضروری ہے کہ یہ خواہشات کے دلدل میں پھنس نہ جائے، وگرنہ یہ سہولتیں تلاش کرے گا کہ ہوگا حنفی، کسی مسئلے میں حنفی کا مسلک احناف کا سخت ہوگا تو شافعی ہو جائے گا، تو شافعی کا مسلک سخت ہوگا تو حنبلی ہو جائے گا، حنبلیوں کا مسلک سخت محسوس ہوگا تو مالکی ہو جائے گا، بس یہ بیچارہ پھر در بدر پھرتا رہے گا۔ تو تقلید شخصی اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی خواہشات کے پھندے میں پھنس نہ جائے، خواہشات کے دلدل میں گر نہ جائے، جس سے شرعیت نے منع فرمایا ہے۔ تو تقلید ہو یا تقلید شخصی ہو، ان پہ اگر کوئی دلیل پوچھتا ہے تو دلیل تو حسن لعین یعنی لعین ہی کے لیے ہوتی ہے، لغیر ہی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہاں پر تقلید بھی لغیر ہی ہے، اور وہ غیر یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن اور حدیث سے مسائل کا استخراج اور استنباط کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ اگر یہ قدرت رکھتا تو اللہ جل شانہ قرآن میں کبھی یہ نہ کہتے کہ اہل علم سے پوچھو۔ اللہ کو پتہ تھا کہ سارے لوگ استخراج اور استنباط یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکال نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں کئی مرتبہ کہ اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں۔ تو لہٰذا لغیر ہی کے اندر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر عورتوں کا جو ہم منع کرتے ہیں اور عورتوں کو جانے سے روکتے ہیں، اس میں منع لغیر ہی ہے، اور وہ غیر فتنہ ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو وہ فتنہ اتنا عام ہے کہ اللہ ہی معاف فرمائے۔